اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میرے رب کا امر ہے۔ روح کیا ہے؟ رب کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں روح کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ روح کے بارے میں ہمیں بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ جو علم دیا گیا وہ کہاں ہے؟ کتاب و سنت میں۔ وہ کہاں ہے؟ کتاب و سنت ہمیں روح کے بارے میں جو بتائیں گے ہم اس کو قبول کر لیں گے، اور جو نہیں بتائیں گے ہم اس چیز کا اظہار نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ فرشتے جب کسی بندے کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کا مطلب روح قبض ہوتی ہے۔ روح جسم سے قرآن کی روح سے بھی نکالی جاتی ہے، احادیث کی روح سے بھی نکالی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور دفنانے والے واپس پلٹ آتے ہیں تو وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، یہ مسند احمد میں، سنن ابی داؤد وغیرہ میں حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ فرمایا کہ روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھنی ہے، اکثر لوگوں کو اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں اس سارے سسٹم کو، جبکہ یہ سسٹم آخرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، دنیا کے ساتھ نہیں تعلق رکھتا۔ جس طرح ہمارے اندر دنیا میں روح موجود ہے، اس طرح نہیں سمجھ سکتے کہ آخرت میں بھی روح ایسے ہی موجود ہوگی، یا بندہ وہ کچھ کر لے گا جو دنیا میں کرتا ہے، آخرت میں بھی روح لوٹانے کے بعد وہی کچھ کر لے گا۔ سب سے بڑی خرابی یہیں سے شروع ہوتی ہے، جب انسان آخرت کو دنیا پر قیاس کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آخرت کے معاملات کچھ اور ہیں۔ اور آپ نے پڑھا سنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ مردے ایسے خوش نصیب ان کی قبر تا حد نگاہ کھول دی جاتی ہے۔ آپ قبر کھودیں آپ کو تو ویسے ہی نظر آئے گی، سمجھ گئے کہ نہیں؟ آخرت کو دنیا پر قیاس۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ان کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی، ان کی پسلیاں دھنس جاتی ہیں ایک دوسرے کو، آپ کھودیں گے تو آپ کافر کی بھی قبر کھودیں گے اسی طرح نظر آئے گی۔ یہ دنیا کے معاملات، آخرت کے معاملات دنیا پر قیاس نہیں کیے، وہ اور طرح کے ہیں۔ اب روح لوٹنے سے بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ روح لوٹی تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہو گیا۔ بھئی ٹھیک ہے زندہ ہو گیا، لیکن آخرت میں زندہ ہو گیا، دنیا میں آخرت کی زندگی اور ہے، دنیا کی زندگی اور ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں جو پوری آخرت کے معاملے فٹ تو نہیں آتی لیکن قریب قریب ہے۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا نا، ہم بھی محاورے میں کہتے ہیں، احادیث میں بھی ایسے الفاظ ملتے ہیں کہ نیند جو ہے نا، موت، قرآن نے کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ رب العزت موت کے وقت ان لوگوں کو فوت کر دیتا ہے اور زندوں کو بھی نیند کے وقت فوت کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ فوت کر دیتا ہے۔ فوت کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت روح قبض کر لیتا ہے، یتوفی الانفس، فوت کر لیتے، یعنی روح کیا ہو جاتی ہے؟ نیند میں روح کیا ہوتی ہے؟ نکل جاتی ہے۔ اور پھر کیا انسان ہوش حواس میں، انسان کو نہیں پتہ چلتا ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اسی لیے نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ وضو کو ٹوٹنے کا سبب تو یہ ہے کہ آپ کی ہوا خارج ہوگی۔ مثال کے طور پر جب آپ سو جاتے ہیں اس وقت پھر آپ کا اعضاء پر کنٹرول نہیں رہتا تو آپ کسی اور عالم میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب بندہ نیند میں ہوتا ہے اس وقت بھی روح کا رابطہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ روح کا کیا ہوتا ہے؟ رابطہ رہتا ہے۔ روح نکل گئی ہوتی ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت جس کسی کو اس موت سے دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے تو روح لوٹا دیتا ہے۔ نیند کے بعد جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو روح اللہ کی طرف سے واپس آ جاتی ہے۔ سمجھ کے بات؟ تو روح چلی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی روح کا ایک لنک جسم کے ساتھ، انسان کو مارا جائے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے نا، پھر ہوتی ہے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ جاگ رہا ہے، بندہ کسی اور عالم میں پہنچا ہوتا ہے، اس کی روح بھی قبض ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب قبر میں روح لٹائی جاتی ہے تو اس کا لنک ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پھر عذاب و ثواب جو آخرت کا ہے وہ اس کو ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کو جنت کی آسائشیں جو ہیں، ہوائیں ٹھنڈی آتی ہیں، مہمان نوازی اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، اس سے وہ مستفید ہوتا ہے۔ اگر برا ہے تو اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ آل فرعون کو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم القیامت، قیامت کا دن جب ہوگا اللہ فرمائے گا ان کو اشد العذاب کی طرف لے جاؤ، یعنی سخت ترین عذاب جو کہ جہنم ہے۔ تو کہ جہنم سے پہلے بھی عذاب ہے، اب بھی آل فرعون کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہی
قبر میں یعنی آخرت کا جو معاملہ ہے، انسان جب فوت ہو جاتا ہے قبر میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کی روح لٹا دی جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دنیا کی باتیں بھی سننے لگ جاتا ہے۔ آپ قبر پہ جا کے کہیں کہ فلاں میں آیا ہوں اور سنیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن نے یہ کہہ دیا انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے، تو کوئی امتی بھی مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ ہاں ولکن اللہ یسمع من یشاء، اللہ رب العزت جس کو جو چاہے سنا دیتا ہے۔ تو حدیث میں آ گیا کہ جب آپ قبرستان سے واپس ہو رہے ہوتے ہیں مردے کو دفنا کے تو انہ لیسمع قرع نعالہم، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ واپس جانے والے لوگوں کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ اللہ سنا دیتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں جا کر آواز دوں اور میری سن لے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے روح کے بارے میں، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جب قبر میں انسان جاتا ہے اس کی روح اتاری جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی دنیا والی وہ آخرت والی زندگی، ٹھیک ہے؟ آخر جنت میں بھی تو روح ہوگی نا، انسان زندہ ہوں گے، لیکن وہ دنیا والا معاملہ نہیں ہوگا، وہ آخرت کے معاملات ہیں۔ نہ تو دنیا پر ان کو قیاس کیا جا سکتا ہے، نہ دنیا کے احکامات اس پر اپلائی کیے جا سکتے کہ اب آپ جا کر ان کو پکارنے لگیں یا یہ سمجھ لیں کہ وہ ہماری سن رہے ہیں یا وہ کچھ کر رہے ہیں قبر میں اس طرح۔ ہاں جو ہمیں کتاب و سنت نے بتایا وہ تو موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جو اچھے لوگ ہیں آسائش میں ہوں گے، جو برے لوگ ہیں وہ قبر میں سوال و جواب میں بھی پھنسیں گے، ہاں ہاں لا ادری کہیں گے۔ یہ ساری چیزیں کتاب و سنت میں موجود ہیں۔